الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم اپنی سانس تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. واللہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا. محترم سامعین، مکرم حاضرین، معزز مؤمنین، بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انگریزی مہینے کے لحاظ سے یہ مہینہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 11 تاریخ بمطابق 2023 ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے طالب علم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی مہینے کے لحاظ سے ہمارا ملک پاکستان 27 رمضان کو آزاد ہوا. انگریزی مہینے کے لحاظ سے اگست کی 14 تاریخ کو یہ ملک پاکستان آزاد ہوا. سال آتا ہے، اس کے بعد 14 تاریخ بھی آتی ہے، گزر جاتی ہے، جس کے اندر ہمارے پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والے، اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، اس کے لیے اپنا خون بہانے والے، وہ اس کے اندر جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، شور شرابہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟
سال آیا گزر گیا، اس کے اندر جو ہم نے تقریبات کی ہیں اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے نہ تو ہمیں کوئی سبق ملتا ہے، نہ ہی ہمارے آنے والی نسل کو کوئی سبق ملتا ہے۔ وہ اس کو سمجھتے ہیں جیسے اور باہر کے ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، وہ اپنا سال کے اندر کوئی تہوار مناتے ہیں، وہ اس کے اندر کوئی خوشی کا دن مناتے ہیں، وہ اس کے اندر کوئی ایسی تقریبات سال کے اندر کر لیتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر سال کے بعد ایک دن تقریبات کر لیتے ہیں، اگر اس سے ہمیں کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا تو ان کی تقریبات کرنے میں اور ہمارے کرنے میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، کیونکہ تقریبات تو وہ بھی کرتے ہیں اور تقریبات ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے سبق کیا حاصل ہوگا؟ اس سے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ سبق دینا چاہیے کہ پاکستان بنا کیوں، پاکستان بننے کا مطلب کیا تھا، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ بنایا کیوں گیا تھا، یہ الگ سے مسلمانوں کو رہنے کی جگہ دی کیوں تھی، یہ اصل مقصد ہے۔ ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ پاکستان بن گیا، مطلب پورا ہو گیا، اب ہے کہ وہ بنا کیوں تھا، اس کا مقصد کیا؟ یہ پاکستان بنا تھا کہ اس کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس کے اندر مسلمان کلمہ توحید کو بیان کریں گے، اس کے اندر مسلمان اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو پورا کریں گے، پیغمبر علیہ السلام کے آئے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے، ان کا لایا ہوا طریقہ، ان کا لایا ہوا دین، اللہ کا بھیجا ہوا اسلام، اس کے مطابق اپنی پیدل پہ زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا، جس کے اوپر آج ہم زندگی نہیں گزار رہے، بس ہم نے اس کے مطلب کو لیا ہے اور اس کے بعد زندگی کو چھوڑ دیا کہ پاکستان بن گیا، ہم آزاد ہو گئے، نہ اس کا کوئی مقصد رہا نہ اس کا کوئی مطلب رہا۔ بس ہم نے تقریبات کر لی ہیں، ایک دن آتا ہے سال کے بعد، تقریبات ہو جاتی ہیں، ہماری نوجوان نسل بازاروں کے اندر گھوم لیتی ہے، ہمارے بازار آباد ہو جاتے ہیں، گھروں کے اوپر جھنڈیاں لگا لی جاتی ہیں، اس کے بعد 14 اگست ختم تو سارا مطلب بھی ختم، مقصد بھی ختم، کوئی سبق حاصل نہ ہوا۔ اسی لیے پاکستان جو آزاد ہوا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر جس مقصد کی وجہ سے یہ بنایا گیا ہے اس کے اوپر زندگی گزاری جائے۔ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا جو اصل مطلب تھا، اور آج ہم نے اس کا مقصد لیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کھا پی جان چھڑا، بھائی کھایا پیا اس کے بعد ہمیں کوئی سبق حاصل نہ ہوا تو پاکستان بننے کا کیا مقصد؟ جب یہ پاکستان آزاد ہوا تھا یہ ہمیں آسانی سے پلیٹ میں رکھ کر دسترخوان پر سجا کر ہمارے حوالے نہیں کر دیا گیا۔ پاکستان جب بنا تھا اس کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، خون بہائے تھے، بیوی بچوں کو قربان کیا تھا، اس کے بعد جا کر یہ پاکستان ہمیں ملا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت غالباً ایران سے لے کر دلی سے لے کر ایران تک جتنا یہ سفر بنتا ہے اس کے درمیان میں روڈوں کے اوپر جتنے درخت ہیں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کوئی لاش لگتی نظر نہ آتی۔ اس کے بعد جا کر یہ پاکستان ہمارے حوالے کیا گیا، اتنی جدوجہد کے بعد جا کر یہ پاکستان ہمیں ملا۔ یہ ایسی آسانی کے ساتھ ہمیں پاکستان نہیں دے دیا گیا، اسی لیے یہ جو پاکستان آزاد ہوا، جو 14 اگست کا دن آتا ہے اس کے اندر ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہمیں کس مطلب اور کس مقصد کی وجہ سے دیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر
اللہ رب العالمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب تمہیں اللہ رب العالمین نے نجیناکم نجات عطا فرمائی تھی، کس سے؟ من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، جب وہ تمہیں تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تمہیں اذیت دیا کرتے تھے، تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا کرتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو دنیا ہستی سے ختم کر دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اب تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ فرعون کو کسی نے یہ بتایا تھا کہ جو تیرا تخت الٹائے گا وہ ایک بچہ ہوگا، ایک مرد ہوگا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملے، اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کی قوم سے آزادی دی تو انہوں نے اس پر شکرانہ ادا کیا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں انہوں نے شکر ادا کیا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں ایک الگ سے ملک دیا ہے جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو اعلان کلمہ توحید کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب شکرانہ ادا کیا تو ہمیں بھی تو پاکستان جو ملا ہے، تو اس کے بعد پہلے بھی تو جو ہندوستان کے تھے انگریز تھا جس نے پاکستان پر امت مسلمہ پر حکومت کی ہے، وہ بھی تو انہیں تکلیفات دیا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں کو اس سے آزادی حاصل ہوئی ہے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں الگ سے ایک جگہ دی ہے رہنے کے لیے، تاکہ ہم اس کے اندر اللہ کی توحید بیان کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، کلمہ یہ جو پاکستان بنا ہے اس کا مطلب اور مقصد سمجھائیں کہ ہمیں یہ کس وجہ سے ملا ہے۔ آج 14 اگست کا دن آتا ہے، ہمارے نوجوان بازاروں کے اندر جاتے ہیں، بوڑھوں کو، بچوں کو، بیماروں کو تکلیفات پہنچاتے ہیں، اپنے موٹر سائیکلیں بھی سلنڈر کھو دیتے ہیں، باجے بجا بجا کر ان کی نیندیں حرام کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب رات گزرتی ہے سارا کچھ بھول جاتا ہے کہ 14 اگست ختم ہو گئی ہے، اس کا کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ ہمیں تو اس کے اندر اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا اس کے لیے ہماری ماں نے اپنے گود سے بچوں کو جدا کیا تھا، ہماری بہنوں نے اپنی عزتیں لٹائی تھی، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے والدین سے جدا ہو کر گھر بار چھوڑا تھا۔ اس وقت کے مسلمانوں نے یہ سب کچھ تکلیفیں برداشت کی تھی، تو اسی لیے کہ ہمیں الگ سے ایک ملک دے دیا جائے تاکہ ہم اس کے اندر رہ کر کلمہ توحید کو بیان کریں۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب، یہ ہے پاکستان کا مقصد کہ اس وجہ سے ہمیں یہ پاکستان دیا گیا تھا۔ آج ہم پاکستان کے اندر زندگی تو گزار رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہم آزادی نہیں، ہم اسی طرح قیدی کے اندر ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو قیدی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان پر ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، چاہے انسان کے اوپر کوئی پرچہ نہ ہو، کوئی اس طرح کا کیس نہ ہو، غلط فہمی کی بنا پر ہی اسے کوئی اٹھا کر لے جائے، انسان پر کیا گزرتی ہے وہ خود جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی تیرے اوپر یہ تکلیف گزر رہی ہے۔
وہ انسان خود محسوس کر لیتا ہے کہ جس پر وہ رات گزر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آج ہم مسلمان بحیثیت ملک کے اندر تو آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک آزادی ہے جسمانی طور پر، ایک آزادی ہے ذہنی طور پر۔ آج ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، ذہنی طور پر غلام بن چکے ہیں۔ کیسی غلامی ہے ہمارے اندر؟ ہماری پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو زبان ہے قومی زبان، ہر انسان کو جانتا ہے۔ اگر ہم اپنی اسلامی زبان کو دیکھیں، قومی زبان کو چھوڑ کر اسلامی زبان کو دیکھیں تو ہماری اسلامی زبان عربی ہے، قومی زبان اردو ہے، اور آج ہم وہ دونوں استعمال نہیں کر رہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ انگلش میڈیم ہو، ہماری اولاد انگلش بولنے والی ہو۔ سکول سے لے کر سپریم کورٹ تک ہر انسان انگریزی بولنے کے چکروں میں ہے کہ کسی طرح مجھے انگریزی بولنی آ جائے، انہی کی طرح میرا رہن سہن ہو جائے، انہی کی طرح میرا کھانا پینا ہو جائے، انہی کی طرح میری رہائش گاہیں بن جائیں۔ یہ ذہنی غلامی نہیں تو اور کیا؟ آج جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسے سبق دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ آپ بڑے ہو کر انگلش بولو گے تو آپ بڑے افسر کہلاؤ گے، آپ انگریزوں والا لباس پہنو گے تو آپ بڑے آدمی کہلاؤ گے، انگریزوں کی طرح تمہارا رہن سہن ہوگا تو تم بڑے آدمی کہلاؤ گے۔ یہ انسان اپنے اولاد کو، بچے کو بچپن ہی سے ایک غلامی کا سبق دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سبق ہے، ہم نے اسی کو سیکھنا ہے، اسی پر زندگی گزارنی ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری پاکستان بنا ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، ہمیں یہ اردو سیکھنی چاہیے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری اسلامی زبان عربی ہے، ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق انگریزی مہینے کے لحاظ سے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا۔ ہم نے 14 تاریخ کو یاد کی کہ بھئی 14 تاریخ کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اسلامی مہینے کے لحاظ سے اگر ہم اسلامی مہینے کے لحاظ سے آزادی مناتے تو وہ رمضان کی 27 تاریخ بنتی ہے، تو ہم اس 27 تاریخ کو اپنی آزادی کیوں نہیں منا لیتے کہ بھئی 27 تاریخ کو، 27 رمضان کو ہمیں یہ ملک پاکستان ملا تھا۔ ہم ہر طرف سے انگریز کی طرف سے دی ہوئی ذہنی غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اس کی بتائے ہوئے انہی طریقوں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ انگریز کے بتائے ہوئے احکامات، اس کا پڑھایا ہوا سبق ہم خود بھی اسی پر عمل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی انہی کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دے رہے ہیں۔ اور یہ ملک پاکستان، اس کا ایک ہی مقصد تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا رواج اس کے اندر لانا ہے۔ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام اس کے اندر لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج ہر مسلمان پیسے کا پجاری ہے، اپنی گاڑی کا پجاری ہے، اپنی دکان کا پجاری ہے، کوٹھے بنگلے کا پجاری ہے۔ کیا ہے کہ مجھے ان سے یہ سب کچھ نفع حاصل ہو رہا ہے، بلکہ جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کو ہم نے اپنا معبود نہیں مانا۔ آج ہم نے پیسے کو، کوٹھی کو، بنگلے کو، ہر چیز کو اپنا معبود مانا ہوا ہے کہ جب تک میں ان سے فائدہ حاصل نہیں کروں گا تو مجھے اس کے اندر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ہمیں اس کے اندر اسلامی نظام لانا ہوگا، ہمیں اپنی نسل کو یہ سبق دینا ہوگا کہ یہ ہمیں جو پاکستان بنا تھا، یہ 27 تاریخ کو آزاد ہوا تھا، ہمیں 14 اگست کو نہیں
نہیں بلکہ 27 رمضان کو خوشی منانی چاہیے۔ ہمیں اپنے پاکستان کے اندر ہمیں یا تو قومی زبان یا اسلامی زبان اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا ہمارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا ہر چیز جب اسلامی ہوگی تو اس کے بعد ہم پاکستان کے مطلب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے تو اس کے اندر اپنی قربانیاں دی تھی، انہوں نے دہلی سے لے کر پشاور تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اس کے بعد جا کر یہ ملک پاکستان ہمیں دیا گیا۔ تو قائد اعظم علی جناح نے جب یہ پاکستان بنایا تو ان کے ساتھ علماء اکرام بھی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کو اپنا مشورہ دیا، اپنی صلاحیتیں انہیں بتائیں کہ اس طرح سے ہم پاکستان کو بنا کر اس کے اندر ہم یہ اصلاح نافذ کر سکتے ہیں۔ آج لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات سوال اٹھتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کچھ لوگ اس کے بننے کے خلاف تھے، ان کے جو خلاف تھے ان کی رائے ان کے خلاف تھی، وہ پاکستان بنانے کے خلاف نہیں تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب پاکستان الگ سے ایک خطہ بنے گا، الگ سے ایک ملک بنے گا تو انسانیت آپس کے اندر بٹ جائے گی، انسانیت ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گی، اس کے اندر ان کا خون بہے گا، ان کے اندر ماں کی گودیں اجڑ جائیں گی۔ اس وجہ سے ان کی آپس کے اندر یہ اختلاف تھا، ان کی پر لڑائی نہیں تھی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب کوئی دینی ادارہ بنتا ہے اس کے اندر لوگوں کا اختلاف ضرور ہوتا ہے کہ یار اس جگہ نہیں بننا چاہیے، یہ فلان جگہ بنا دیا جائے، یہ اس طرح نہیں اس طرح سے بنا دیا جائے، اس کا نقشہ اس طرح سے رکھ دیا جائے، ان کا اس وقت اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ جب وہ بن جاتا ہے تو کوئی اس کے خلاف نہیں ہوتا، یہ جو بنا ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ ملک پاکستان جو بنایا گیا تھا یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے اندر الگ سے آ کر لوگ رہیں گے، اس کے اندر الگ سے رہ رہے ہیں۔ ان کی آپس کی جو لڑائی تھی وہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی، اس کے علاوہ ان کی آپس کی جائیداد کی مالی کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کی لڑائی اسی وجہ سے تھی۔ قائد اعظم علی جناح کو جو شیروانی پہنائی گئی تھی اس کو وہ دینے والے علماء اکرام تھے، اسے جو جناح کیپ دی گئی تھی اسے وہ دینے والے بھی علماء اکرام تھے، اس کے ہاتھ میں جو آثار دیا گیا تھا اسے وہ دینے والے بھی علماء اکرام تھے، جنہوں نے اسے مشورہ بھی دیا، جن کی قربانیوں کے ساتھ ہمیں یہ ملک پاکستان ملا ہے، جن کی قربانیوں کے ساتھ ہمیں یہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ بھی ملا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس مطلب کے لیے جس مقصد کے لیے یہ ملک پاکستان بنا تھا، اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان ساتھیوں نے مجھے پڑھنی ہے سنتے پڑھنی